بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روح کی معراج۔ جب موسم خزاں آتا ہے تو درختوں سے پتے گر جاتے ہیں، ٹہنیاں بے آبرو ہو جاتی ہیں۔ وہ بہار، وہ چہل پہل، وہ رنگت، وہ رونقیں، وہ دلکشی، وہ رانائی ان پر نہیں رہتی۔ درختوں کا لباس چھن جاتا ہے، پھول پتے سب جھڑ جاتے ہیں، لیکن درخت پھر بھی کھڑا ہے۔ درخت کو درخت ہی کہیں گے، جو بن گیا، مستی گئی، رانائی گئی، وہ تماشائے جلوہ نمائی گئی۔ لیکن جب بہار آتی ہے تو پھر سب کچھ آ گیا۔ مگر کمال یہ ہے کہ جو درخت زمین کے ساتھ پیوند ہے، اس کو جڑ سے الگ کر دیا جائے۔ 1000 بہار دوپہر اور 1000 بہار شام کو اس پر آ کر پہرے دینا شروع ہو جائے اور بار بار برسنا شروع ہو جائے، وہ درخت خشک کا خشک ہی رہے گا، کیونکہ وہ اصل سے کٹ گیا ہے۔ تو جب کوئی شے اصل سے کٹ جاتی ہے تو اس پر حقیقی موت طاری ہو جاتی ہے، اور جب موت اس پر وارد ہو جاتی ہے تو کوئی بہار اس کو نئی زندگی سے آشنا نہیں کرتا۔ لیکن درخت خشک نہیں ہوا، جڑ کے ساتھ قائم ہے۔ بہاروں کے لشکر نہیں آئے، بلکہ بہاروں کا ایک جھونکا آیا جو اس کو نئی زندگی دے کر چلا گیا، اس لیے کہ اس میں اصل زندگی موجود ہے، اصل کے ساتھ اس کا تعلق ابھی باقی ہے۔ بہاروں نے صرف رونقوں میں اضافہ کر دیا ہے، تو معلوم ہوا کہ جو اپنے اصل سے جدا ہو گیا وہ مر گیا۔ جو اپنے اصل سے جدا نہیں ہوا لیکن رکاوٹیں آ گئیں، حجابات آ گئے، موسم خزاں نے سب کچھ لے لی، لیکن روح نے کہا کہ میں اصل سے کٹی نہیں ہوں بلکہ جدا ہوئی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ روح کی اصل سے جدائی کس نے ڈالی ہے؟ یہ جدائی گناہ نے ڈالی ہے، بشری تقاضوں نے، آنکھوں کی غلط نظر نے، زبان کی غلط گفتگو نے، کان کی غلط سماعت نے، ہاتھ کے غلط کردار نے، پاؤں کی غلط رفتار نے، زبان کی غلط گفتار نے، نفس کی مکاری نے، دل کی مردگی نے، جسم کی معصیت نے، درمیان میں 1-2 نہیں بلکہ درجنوں پردے کھڑے کر دیے ہیں۔ جب تک یہ پردے چاک نہیں ہوں گے، اپنے محبوب سے ملاقات کی امید نظر نہیں آتی۔ جب یہ پردے دور ہوں گے تو محبوب سے مل جاؤں گی۔ اور کمال یہ ہے کہ سورج کہاں ہے؟ یہاں زمین پر ایک شیشے کا ٹکڑا رکھ لیں، پاک صاف، تو جتنا دور سورج ہے تو سورج کی وہی کرن اسی شے کے ٹکڑے میں آتی ہے۔ تو یہ درمیان میں دوری کے باوجود بھی کتنا قریب نظر آتا ہے، لیکن یہ قرب شیشے کے پاؤں کو صاف ہونے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر شیشہ صاف نہ ہوتا، اگر سارے کا سارا سورج نیچے آ جاتا تو پھر بھی شیشہ چمکنے والا نہیں۔ تو روح یہ کہتی ہے، مجھے قید کرنے والے ذرا یہ پردے ہٹا تو صحیح۔ میں اگر نہ بھی جاؤں، پردے ہٹ جائیں تو وہاں سے یہاں میرے محبوب کے جلوے آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ میں دور رہ کر بھی اپنے محبوب کے جلووں سے آراستہ ہو جاؤں گی۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اب یہ روح کہتی ہے کہ میں یہ درد کس کو سناؤں؟ جس کو دیکھتی ہوں وہی رو رہا ہے، اور اس کے رونے سے میرے رونے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں اپنا درد تقسیم کروں، میں چاہتی ہوں اپنا غم بانٹوں، اپنا درد اوروں کو بھی دوں، مگر جدھر رخ کرتی ہوں وہ میرے درد کی آواز سن کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ میرے حال کو دیکھ کر روتے ہیں اور جوان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو وہ سب میرے دل پر گرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے میرے غم میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ روتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا ملے جو مجھے وہاں لے جائے، تو اس رونے والے کو اچانک اس بارگاہ کا آشنا پیر مل گیا۔ پیر نے بھی اسے مراقبے سکھائے کہ ادھر دیکھ کیوں روتی ہے، ادھر دیکھ کیوں پریشان ہوتی ہے، ادھر کیوں واویلا کرتی ہے، کیوں فریاد کرتی ہے۔ کہا کہ یہاں کوئی درد آشنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں چپ ہو جا، درد آشنا ہر جگہ نہیں ملتا۔ آنکھیں بند کر، کسی کو نہ دیکھ، تم تو دیکھو گے عورتیں نظر آئیں گی، خیال بدلے گا، مرد نظر آئیں گے، خیال بدلے گا، گاڑیاں نظر آئیں گی، خیال بدلے گا، سائیکل نظر آئیں گی، خیال بدلے گا، کتا نظر آئے گا، خیال بدلے گا، بیل نظر آئے گی۔ تو یہ جتنے مناظر بدلتے چلے جائیں گے، خیال بدلتے چلے جائیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ خیالات اور مناظر بدلنے والی آنکھ بند کر کے ساری توجہ دل کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی محبوب پردہ نظر آئے گا تو وہ دل کے آئینے میں ہی نظر آئے گا۔ اس لیے ساری توجہ ہٹا کے اپنے دل کی طرف توجہ کر دے، اور اسی کو مراقبہ کہتے ہیں، اور یہی معراج روح ہے۔ السلام علیکم۔